وعلیکم جی، آج کی ویڈیو میں ہم اسم بلحاظ وسعت پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے اسم کے تین پہلو پڑھ لیے ہیں: حالت، جنس اور عدد۔ حالت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم یا کام کرتا ہے یا اس پر کام ہوتا ہے یا اس کی اضافی حالت ہوتی ہے۔ وہ اسم جو کہ حالت جو کام کر رہا ہوتا ہے اسے رفع کہتے ہیں، جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اسے نصب کہتے ہیں، اور جو اضافی حالت ہوتی ہے اس کو جر کہتے ہیں۔ وہاں پھر ہم نے منصرف، غیر منصرف اور مبنی کی اصطلاحات سمجھی تھی۔ پھر جب ہم نے جنس شروع کیا تھا تو ہم نے سمجھا تھا کہ حقیقی اور غیر حقیقی جنس میں دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور غیر حقیقی جنس کو پھر ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا تھا: مؤنث حقیقی، مؤنث سماعی اور مؤنث مذکر سماعی۔ یعنی جنس بیسکلی دو تو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا: ایسے وہ الفاظ جو کہ حقیقت میں جنس رکھتے ہیں، اور ایسے وہ الفاظ جو کہ حقیقت میں جنس نہیں رکھتے۔ جو حقیقت میں جنس نہیں رکھتے ان کو پھر ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا: ایسے الفاظ جن کے آخر میں گولتا، زبر، الف، حمزہ اور کھڑی زبر یا ہوتی ہیں ان کو مؤنث میں شمار کریں گے، مؤنث غیر حقیقی کے تحت۔ اور ایسے بھی الفاظ ہیں مؤنث غیر حقیقی میں جن کے آگے جو کہ ان تین کیٹیگریز میں نہیں آتے، جن کے آخر میں گولتا، زبر، الف، حمزہ اور کھڑی زبر یا نہیں آتی۔ تو پہلے والے کو ہم نے مؤنث علامتی اور دوسرے والے کو مؤنث سماعی ہم نے کہا تھا، اور تیسرے پھر ہم نے کہا کہ جو نہ مؤنث سماعی ہے یا نہ مؤنث علامتی ہے وہ پھر مذکر ہوگا۔ پھر ہم نے تیسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ عربی میں اردو یا انگلش کے برعکس واحد اور جمع کے درمیان مثنیٰ یا تثنیہ بھی آتا ہے، یعنی سنگولر، ڈیول اور پلورل۔ اور پھر ہم نے سمجھا تھا کہ مذکر اور مؤنث دونوں کو اگر واحد سے مثنیٰ بنانا ہو تو رفع میں آنی، نصب و جر میں عینی عینی، اور مذکر جمع اگر بنانا ہو تو رفع میں اونا، نصب و جر میں اینا اینا، مؤنث جمع بنانا ہو تو مؤنث رفع میں آتن اور نصب و جر میں آتن آتن۔ مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ کچھ سارے جمع اسی طرح سے نہیں بنتے، بلکہ وہ جمع بغیر قاعدوں کے بھی بنتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ڈکشنری کنسلٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو قاعدوں سے بنتے ہیں یعنی اونا اینا آتن آتن انہیں جمع سالم کہتے ہیں، اور جو بغیر قاعدوں سے بنتے ہیں ان کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ پھر پچھلی ویڈیو میں ہم نے سمجھا تھا کہ اسم کو جو ہے وہ ہم نے عدد کی صورت میں تقسیم کیا تھا۔ تو اب یہ تین پہلو مکمل ہو گئے: حالت ہو گیا، جنس ہو گیا، عدد ہو گیا۔ اب ہم چوتھا دیکھنا چاہ رہے ہیں، چوتھا پہلو کی وسعت۔ یعنی وسعت سے مراد ہے کہ جس اسم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے۔ یعنی اسم کوئی عام آدمی ہے، کوئی عام چیز ہے، کوئی عام کتاب ہے، تو وہ نکرہ ہے، یعنی وہ کامن ناؤن ہے۔ اور اگر اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے، اس کو کوئی نام دے دیا گیا تو وہ پراپر ناؤن یعنی کہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو معرفہ کی ہم فی الحال 5 قسمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسا اسم جس کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہو، جیسے کسی شہر کا نام، کسی ملک کا نام، کسی آدمی کا نام، تو اس کو اسم علم کہتے ہیں۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، جھنڈے کسی کی علامت ہوتی ہے۔ اسم علم ایسے اسم ہوتے ہیں جو کسی کا نام ہوتے ہیں، جیسے یہ حامد کسی کا نام ہے، بغداد شہر کا نام ہے۔ دوسرا اسم ضمیر، یعنی اسم ضمیر جنہیں انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں: ہی، شی، دے، آئی، وی، یا اردو میں میں، تم، آپ، ہم۔ تو یہ بھی چونکہ یہ بھی کسی کی پہچان کے لیے آ رہے ہیں تو یہ بھی اسم معرفہ ہیں۔ تیسرے وہ اسم جو کہ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں: وہ کتاب، یہ قلم، وہ درخت، یہ میز۔ تو چونکہ ان الفاظ کی مدد سے بھی وہ اسم خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اسماء معرفہ کے تحت آ جاتے ہیں۔ چوتھے وہ جو کہ اسم موصول ہوتے ہیں، جیسے الذی، اللتی وغیرہ، تو یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اور پانچویں صورت معرف باللام کی، یعنی ایسے اسم جو کہ نکرہ ہوتے ہیں انہیں معرفہ بنا دیا جاتا ہے، جیسے بک، یہ کامن ناؤن انگلش میں، اور دی بک یہ پراپر ناؤن ہو گیا۔ جو دی جو ہے وہ بک کو پراپر کر رہا ہے۔ عربی میں دی جو ہے وہ ال کا کام کرتا ہے، یعنی الف لام ال۔ یہ لام، الف لام کے بہت ساری قسمیں عربی میں۔ آج ہم جو الف لام پڑھنے جا رہے ہیں یہ نکرات سے معرفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرسن، کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے، مگر الفرس سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی کسی خاص گھوڑے کی متعلق بات ہو رہی ہے یا کسی مخصوص گھوڑے کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو ال لگا دیتے ہیں اور نکرہ سے یہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو ال کے بہت سارے قاعدے ہیں، فی الحال ہم 2 قاعدے سمجھ رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ کہ ال جب ہم کسی نکرہ کے پہلے لگاتے ہیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی کامن ناؤن سے پراپر ناؤن ہو جاتا ہے۔ جیسے بک سے دی بک، تو دی جو کام کرتا ہے وہی ال بھی کام کرتا ہے۔ اور دوسری بات ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب بھی کسی اسم سے پہلے ال لگتا ہے اور وہ اسم اگر منصرف ہوا، یعنی کہ اس پہ تنوین ہوا، تو وہ تنوین خفیف ہو جاتی ہے۔ یعنی تنوین سے مراد کیا ہے؟ 2 حرکت، یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، تو وہ 1 حرکت ہو جاتی ہے، 1 پیش، 1 زبر، 1 زیر۔ جیسے رجلن، اس کے آگے ہم نے ال لگایا تو الرجولو ہو گیا۔ فرسن، اس سے پہلے ہم نے ال لگایا تو الفرسو ہو گیا، یعنی الف لام جو ہے وہ تنوین کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر تیسرا قاعدہ یہ ہے
کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ حالت جر زیر قبول نہیں کرتے. آپ کو یاد ہو کہ جب ہم اسم کی حالت پڑھ رہے تھے منصرف غیر منصرف اور مبنی کی اصطلاحات ہم سمجھ رہے تھے, تو ہم نے سمجھا تھا کہ غیر منصرف اسم وہ ہوتے ہیں جو کہ حالت رفع میں ایک پیش, نصب و جر میں ایک زبر ہوتے ہیں. مگر انہی غیر منصرف اسما پہ جب الف لام لگ جاتا ہے تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. یعنی مساجد حالت رفع میں ہے اور مساجدہ حالت نصب و جر میں ہوگا, مگر جب ال لگا دیں گے تو المساجدہ اور المساجدی ہو جائے گا. اب الحمدللہ ہم 36 شکلوں پہ آ گئے. یعنی کہ اگر ہم کسی حقیقی جنس کی بات کریں, جیسے مسلمون حقیقی جنس ہے تو اس کی 36 شکلیں بن جائیں گی, اور اگر غیر حقیقی ہے تو اس کی 9 شکلیں بن جائیں گی. یہاں آپ کے سامنے تو فی الحال الف لام کی گردانیں موجود ہیں, اور الف لام جب لگ گیا تو یہ الف لام کی 18 شکلیں, یعنی یہ معرفہ کی 18 شکلیں. اس کو مزید اگر ہم سمجھیں آگے آتے ہیں تو صادقن یہ حقیقی جنس ہے, تو یہ نکرہ میں یا نکرہ پر لکھا ہوا یعنی کامن ناؤن میں یہ 18 ہیں اور معرفہ میں 18, یعنی 36 شکلیں ہو گئیں. صادقن 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 یہ واحد مذکر ہے حالت نکرہ میں. صادقانی صادقینی صادقینی یہ مذکر مثنیٰ ہے حالت یہ نکرہ میں. اور مذکر جمع صادقون صادقین صادقین یہ نوٹ کرتے جائیے یہ نکرہ ہے, کیونکہ کوئی سچا ایک, کوئی دو سچے, کوئی سب سچے. مگر جب ال لگ جائے گا تو ال نے کیا کر دیا, نکرہ کو معرفہ کر دیا. ال نے کیا کر دیا, اس کی وجہ سے جو تنوین تھی وہ تنوین ختم ہو گئی. اور یہ دیکھیں صادقون میں 2 پیش تھا نا, تو یہ بھی 1 پیش رہ گیا. 2 زبر تھے تو 1 زبر ہو گیا, 2 زیر تھے تو 1 زیر ہو گیا. تو ال نکرہ کا معرفہ بھی کرتا ہے, ال جو ہے وہ تنوین کو ختم بھی کرتا ہے, اور غیر منصرف اسم پر ال کی وجہ سے حالت جر میں زیر لگ جاتا ہے. تو اب ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 36 شکلیں بنانی ہیں, تو حقیقی جنس ہو تو اس کی 36 شکلیں بنیں گی, اور غیر حقیقی ہو تو اس کی 18 شکلیں بنیں گی. تو یہ 36 شکلیں صادقن کیا ہے وہ حقیقی جنس ہے. قلبن جو ہے وہ غیر حقیقی ہے, یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا, ویسے یہ مذکر ہے. تو یہاں پہ یہ 18 شکلیں, 9 نکرہ کی اور 9 معرفہ کی. اسی طرح آگے چلتے ہیں. جاہلون یہ حقیقی جنس ہے, تو یہ 36 بنیں گی. جاہلون مذکر نکرہ 9, جاہلون مذکر معرفہ 9, جاہلون مؤنث نکرہ 9, اور جاہلون مؤنث معرفہ 9. تو یہ 36 شکلیں ہو گئی. مسجد جو ہے مذکر ہے, یہ غیر حقیقی ہے, تو اس کے 18 بنیں گی. 9 نکرہ کی بنے گی, 9 معرفہ کی بنیں گی. بس یہ خیال کیجئے جب ہم نے نکرہ کیا تھا تو یہ مساجدو مساجدہ یعنی مسجدن کی واحد تو منصرف ہے, جمع غیر منصرف ہے. مگر جب اسی غیر منصرف پر الف لام لگتا ہے تو الف لام لگنے کی وجہ سے حالت جر میں زیر لگ جاتا ہے. اسی طرح آیتن یہ مؤنث غیر حقیقی کی مثال ہے, اس کی 18 بنیں گی, 9 نکرہ کی اور 9 معرفہ کی. ال لگ جائے گا تو وہ تنوین کو ختم کر دیتا ہے, چاہے وہ واحد ہو چاہے وہ جمع ہو. آیتن کا الآیتو ہو گیا اور آیاتن کا الآیاتو ہو گیا. اسی طرح مشرکون کی شکلیں آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ ان ویڈیوز کو پاز کرتے جائیے اور دیکھتے چلے جائیے, اور اپنی طرف سے بھی پہلے کچھ پریکٹس کر لیجئے. اسی طرح ولیون ہے, یہ اس کی بھی شکلیں ہیں. اسی طرح رجلون ہیں, یہ پیر, یہ مؤنث غیر حقیقی ہے. تو حقیقی جنس کی 36 شکلیں بن جائیں گی اور غیر حقیقی جنس کی 18 شکلیں بن جائیں گی. الحمدللہ ہماری اس ویڈیو پہ اسم کے 4 پہلو مکمل ہو گئے, اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان الفاظ کی مدد سے کمپاؤنڈز یعنی مرکبات کیسے بنتے ہیں, جملے کیسے بنتے ہیں, انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ان ویڈیوز کو دوبارہ بار بار دیکھیں, کیونکہ یہ گرامر, عربی گرامر کے لیے یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں, اور یہ بیس رکھتے ہیں, بنیاد ہوتی ہیں, اور یہ پلرز کے مانند ہوتے ہیں, اور انہی کے اوپر جو ہے وہ عربی گرامر بنتی ہے.